پھر ایک چیز زائرین کو وہاں پر آتی ہے کہ اکثر تھکے ہوئے ہوتے ہیں تو وہاں حرم میں ہی لیٹ کر سو جاتے ہیں. حرم میں حرم میں سویا جا سکتا ہے؟ دیکھیے مساجد کے اندر سونا یہ مکروہ قرار دیا گیا ہے. بہت سے علماء کے نزدیک حرم آئمہ میں سونا بھی مکروہ کے حکم میں ہے. لیکن بہرحال یہ کہ آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں، ان سے سوال بھی پوچھا گیا کہ حرم مقدس کے اندر یا ایوان کے اندر سونے کا کیا حکم ہے، تو انہوں نے جواب دیا اس سلسلے میں حرم آئمہ کی انتظامیہ کی طرف سے صادر شدہ تعلیمات پر عمل کرنا ضروری ہے. یعنی اگر وہ اجازت نہیں دے رہے ہیں تو نہیں سو سکتے. اگر وہ بعض اوقات ہوتا ہے کسی بھی جگہ آپ لیٹ کے سونے لگے اور آپ کو آ کر اٹھا دیتے ہیں تو آپ یہ نہیں کر سکتے کہ کوئی بات نہیں وہ ادھر ادھر ہو گیا تو ہم دوبارہ سو گئے. تو انہوں نے بڑی اس کی تاکید فرماتے ہیں آیت اللہ سیستانی کہ حرم کی انتظامیہ جو جن باتوں پر عمل کروا رہی ہے اس کے مطابق آپ کو عمل کرنا ہے. یا یہ کہ حرم کی انتظامیہ خود ہی آپ کو بہت سی جگہ ایلوکیٹ کر دیتی ہے. یعنی جب بہت زیادہ رش وغیرہ وہاں پر ہو جاتا ہے قافلوں کا تو نیچے کی طرف بہت سارے سرداب وغیرہ بنے ہوئے ہیں اور وہاں پر حرم امام علی رضا علیہ السلام میں بھی اور دیگر آئمہ کے حرموں میں بھی اس طرح سے اجازت دے دی جاتی ہے کہ وہاں پر آ کر لوگ سو سکتے ہیں. تو جو ایلوکیٹڈ جگہ ہیں اس انداز سے وہاں پر سو سکتے ہیں اور جہاں وہ اجازت دے دیں وہاں سونے کی اجازت ہے اور جہاں پر اجازت نہ دیں تو سونے کی اجازت نہیں ہے. بعض اوقات جب رش بہت زیادہ ہوتا ہے تو پھر بہرحال زائرین تھکے ہوتے ہیں یا ان کے ہوٹل بہت دور ہوتے ہیں، بار بار آنا جانا مشکل ہوتا ہے، تو کچھ اوقات میں سونے کی ان کو وہاں پر اجازت مل جاتی ہے. لیکن اسی جگہ کے اوپر جو جہاں اجازت دیں وہیں سونا ہے، اس کے علاوہ کسی اور جگہ نہیں سو سکتے.